ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جس کے 5 بیٹے ہیں اس کا باپ چوراہے پر رکشہ چلاتا ہے۔ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اولاد سکون سے رہ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ انسان کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو بچے اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ ایک دن ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ زمانہ ان کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت میں ہی سکون ہے۔ ماں باپ کی عزت کریں، خدمت کریں، ان کی سیوا کریں، ایک دن آپ ایسی بلندیوں پر پہنچیں گے کہ زمانہ آپ کو دیکھے گا۔ کیونکہ ماں باپ کی دعا میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ ہمارا کام جو کسی چوکھٹ پر نہیں بنتا ہے وہ ماں باپ کے پاس جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ ابا میرے لیے اتنی دعا کرنا، اماں میرے لیے اتنی دعا کرنا۔ جب ماں باپ سے اب دعا کرواؤ گے نا تو وہ ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ کے حق میں جو دعا کی جائے گی فوراً قبول ہو جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی جنگلوں میں گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، ولایت کی وہ منزل نصیب نہیں ہوئی، کئی سال اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ ماں کے پاس آئے، کہنے لگے امی اتنے سال ہو گئے ولایت کی وہ منزل نہیں مل رہی۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، میرا بیٹا کئی سال سے جنگلوں میں گھوم رہا ہے، تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، ولایت کی اسے وہ منزل نہیں مل رہی، اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو وہ منزل عطا فرما دے۔ حضرت بایزید کی امی نے اتنی دعا کی، جب یہ ہاتھ اٹھائے دعا کی، جو کئی سالوں سے بایزید بستامی تلاش کر رہے تھے اسے نہیں ملا تھا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں جو کئی سالوں سے نہیں ملا وہ ماں کے ہاتھ اٹھانے سے، دعا کرنے سے مل گیا۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہوا کرتی ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، جب ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں تو پھر وہی بچے ان کے جب جوانی ہوتی ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں۔ جن بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، جن بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہوتی، وہی بچے آخر میں اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ آج کل کہیں نہ کہیں غلطی ماں باپ سے اس مانا کر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دیتے، ان کو دینی تعلیم میں نہیں لاتے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بناؤ اپنے بچے کو لیکن دینی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ اگر آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھاؤ گے، آپ حضور کی سیرت بتاؤ گے، حضور کی سیرت پڑھاؤ گے، سکھاؤ گے تو آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ حضور کی باتیں سن سن کے، حضور کی باتیں یاد کر کے، سیکھ کر کے، اور وہ آپ کا بچہ آپ کی بھی خدمت کرے گا، آپ کی بھی عزت کرے گا، اور کوئی بھی اس کا بڑا ہوگا اس کی بھی عزت کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنا ہے تاکہ آپ کا بڑھاپا چین سے گزر جائے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک باپ تھا، ایک بوڑھا باپ، اس کے 3 بیٹے، تینوں جوان بیٹے، تینوں اپنے اپنے کاموں میں مشغول۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، تو سب سے چھوٹے بیٹے کے گھر پہ رہتا تھا۔ چھوٹا بیٹا کیا کرتا تھا؟ چھوٹا بیٹا مزدوری کرتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا، کھیت میں کام کرتا تھا، شام کو تھکا ہارا آتا تھا، پھر والد کی خدمت کرتا تھا۔ اس کے بھی بیوی بچے تھے، وہ بھی بیوی بچے والا تھا۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پورا پورا دن کام کرتا ہے، شام کو گھر پہ آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بوجھ نہ بنیں۔ بھائی اس کو بھی لگتا ہوگا کہ ابا یہاں پڑے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس کی بھی طبیعت خراب رہتی تھی، اس نے کہا چلو میرا دوسرا بیٹا ہے، اچھا کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس کے یہاں چلتے ہیں۔ یہ کیا تھا، اپنے دوسرے والے بیٹے کے گھر چلا گیا۔ دوسرا والا بیٹا وہ جو تھا تاجر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا، کہ اس کے گھر گیا، جانے کے بعد کہا بیٹا میں کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ابا رہو آپ، کوئی دقت نہیں مجھے۔ تو تھوڑے دن رہنے لگا، تھوڑے دن جب رہا تو بیٹے کا رویہ بدل گیا، بیوی اس کا بھی رویہ بدل گیا۔ بیوی اپنے جو ہے شوہر سے کہتی تھی کہ یہ کتنے دن رکیں گے، یہ کتنے دن یہاں رک کے جائیں گے، کیونکہ ان کا کھانسنا مجھے اچھا نہیں لگتا،
اور ان کی عمر ہو گئی ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو روٹی دینا پڑتا ہے، میرے بھی بچے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. پھر لڑکے کا بھی رویہ بدل گیا. جب یہ بدلے رویہ دیکھے اس نے، تو پھر اس نے کہا کہ اب یہاں رکنا بہتر نہیں ہے، تیسرے والے بیٹے کے گھر چلتے ہیں. اچھا، یہ بچپن بھی کیسا بچپن ہوتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بابا میرے ہیں، کوئی کہتا ہے اماں میری ہیں. لیکن جب یہ بڑھاپے کا زمانہ ان کا آتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی کہتا ہے نہیں باپ تو تیرے گھر رہیں گے، دوسرا کہتا ہے نہیں اماں تیرے گھر رہیں گی. یہ پھر ماں اس کی ہو جاتی ہے، ماں اس کی ہو جاتی ہے، یعنی ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، باپ تیرے ہیں، باپ تیرے ہیں. لیکن چھوٹے جب ہوتے ہیں، بچپن پہ کہتے ہیں نا بابا میرے ہیں، وہ کہتا نہیں بابا میرے ہیں، کہتا نہیں ماں میری ہے، وہ کہتا نہیں ماں میری ہے. تو جب تیرا میرا یہ نا جب بچپن میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سب ختم ہو جاتا ہے. یہ محبتیں، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، یہ پیار سب ختم ہو جاتا ہے. بھائیوں بھائیوں میں اتفاق ہو جاتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. ہاں؟ بچے اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے. میں نے ایک کو خود کہتے سنا، ایک لڑکا کہہ رہا تھا اگر میرے والد نے مجھ سے کچھ کہا تو پھر مجھ سے برا ہوگا کوئی نہیں، چاہے لاٹھی چل جائے. گاؤں کی ایک زبان ہوتی ہے کہ لاٹھی چل جائے، کچھ بھی ہو جائے، دیکھ لیں گے اس کو. وہ خود کہتا تھا نا، میرے کانوں نے سنا، وہ کہتا تھا کہ اگر میرے باپ نے آج مجھ سے کچھ کہہ دیا تو چاہے لاٹھی چل جائے میں چوکوں گا نہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ تربیت کیا ایسے کیسے تربیت کی گئی تھی اس بچے کی، اس لڑکے کی کیسی تربیت ہوئی تھی کہ جو ایسے کہہ رہا تھا؟ مجھے بتائیں، کیا ایک بیٹا اس طریقے سے اپنے باپ کے لیے کہہ سکتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو ایسے بول سکتا ہے؟ کیا اس کو قبر میں جانا نہیں ہے؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں. میں نے خود انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہی کانوں سے سنا. میں جا رہا تھا، مجھے راستے میں ایک بوڑھے بابا ملے، رکشہ چلا رہے تھے، اور ٹھنڈ کا زمانہ تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا. رات کے 2 ڈھائی بجے ملے. میں نے گاڑی ان کے پاس روکی، میں نے کہا بابا اتنی رات میں کیسے؟ کہا میرے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی نے بھی مجھے اپنے گھر نہیں رکھا، اکیلا ہوں. میری اہلیہ، میری بیوی اور میں اکیلے رہتے ہیں. ہمارے 5 بیٹوں نے ہمیں نکال دیا، ہم اپنی کما کے کھاتے ہیں، کما کے کھاتے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کی زبان میں، ان کی آواز میں اتنا درد تھا، ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جس کے 5 بیٹے ہیں اس کا باپ چوراہے پر رکشہ چلاتا ہے. ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. کیا وہ اولاد سکون سے رہ سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آج آپ دیکھ لیں، آپ کے اور ہماری نظروں سے بھی گزرتا رہتا ہے کہ ادھر بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے اور پوری فیملی جا رہی ہے گھومنے، کہیں باہر جا رہی، کہیں کہیں جا رہی، کہیں کہیں جا رہی ہے، بوڑھا باپ گھر میں. کیا بھائی اس کے ارمان نہیں ہے؟ کیا اس کا دل نہیں ہے کہ وہ بھی اسی فیملی کے ساتھ جائے؟ لیکن نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ گھر پہ رہو. گھر پہ بھی کسی کا ہونا ضروری ہے. کیا بوڑھے باپ کا گھر پہ ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ فیملی کے سارے لوگ جا رہے ہیں، بوڑھی ماں گھر پہ ہے، بوڑھا باپ گھر پہ ہے، ان کے بھی ارمان ہیں، ان کی بھی آرزو ہے، ان کی بھی چاہت ہے. انہوں نے اس دن کے لیے آپ کو نہیں پالا تھا کہ آپ پکنک منانے جاؤ، آپ باہر خوشیاں منانے جاؤ، آپ فیملی کے ساتھ گھومنے جاؤ، اور یہ تمہارا گھر رکھائیں. بھائی اگر اتنی ہی تمہیں فکر ہے تو پھر تم کیوں جاتے ہو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، لوگ ساس سسر کو لے کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی آرزو ہوتی ہیں، ان کی بھی تمنائیں ہوتی ہیں. انہوں نے بہت آرزوؤں سے تمہیں پالا ہے. ان کی پیروں کی چپل نہیں ہوتی تھی لیکن تمہیں چپل دلاتے تھے. انہیں کھانے کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا لیکن تمہیں اچھے پکوان یہ کھلاتے تھے. باہر سے اچھی اچھی چیزیں لا کے تمہیں کھلاتے تھے، تم کھاتے تھے، اپنے منہ کا نوالا تمہیں دیتے تھے. آج تم اتنا گر کے، اتنا زیادہ گر گئے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو، ایسا رویہ کرتے ہو، اختیار کرتے ہو. وہ بوڑھا شخص جب تیسرے بیٹے کے گھر گیا تو وہ بہت کنجوس انسان تھا. اس کا جو تیسرا بیٹا تھا بہت زیادہ کنجوس تھا. تو جب باپ کو دیکھا تو بہت عزت کے ساتھ اندر لے گیا.
اس نے سوچا کہ شاید کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس وہ دولت مجھے مل جائے گی۔ 2-3 دن وہ رہے وہاں پر، اس کو پتا چل گیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل انسان صرف پیسے کے لیے مرتا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، صرف پیسے کے لیے۔ پیسہ ہے تو پھر آپ سب سے آگے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کی شہرت ہے، سب کچھ ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہی قریبی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے جو آپ سے کہتے تھے میں تیرے ساتھ ہوں، وہی قریبی لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ صرف پیسے کے لیے انسان جیتا ہے آج، سب کچھ انسان نے پیسہ بنا رکھا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے عزیز انتہائی دوست آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے سگے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا بابا اس ٹائم ہماری آمدنی ہوتی نہیں ہے، آپ جائیں نا چھوٹے کے پاس رہ لیں جا کے۔ وہ اداس ہو گیا، مایوس ہو گیا، وہ دن یاد آتے تھے جب اس نے اپنے بچوں کو پالا تھا، لاڈ پیار سے جوان ہوئے، شادیاں کی، وہ سارے دن ان کو یاد آ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہنچے چھوٹے والے بیٹے کے گھر چلے آئے، کہا بیٹا پہلے والے نے تو ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، کیا تو بھی ایسا کرے گا؟ چھوٹے نے کہا بابا کیا بات ہوئی ہے بتاؤ۔ کہا اس کے گھر گئے، اس نے ایسا رویہ اختیار کیا، تیسرے والے کے گھر گئے، اس نے ایسا رویہ اختیار کیا، تیرے گھر آئے، تیرے علاوہ تو میرا کوئی نہیں ہے، اگر تو نکالے گا تو پھر راستوں میں پھروں گا، بھیک مانگنا پڑے گی۔ کہا بابا یہ کیسی بات کرتے ہو، آپ میرے والد ہو، آپ نے مجھے پالا ہے، آپ میرے سر کا تاج ہو، میری زبان میں کبھی ایسا ہو بھی نہ کہ میری زبان میں ایسا کچھ آئے، کبھی وہ دن نہ آئے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکالوں کہ جو آپ کی شان کے خلاف۔ بابا میں اوروں کے جیسا نہیں ہوں، میں مزدور ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بابا میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے۔ جب اتنا سنا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے اسی بات کی امید تھی، انسان کے پاس پیسہ کتنا بھی ہو جائے، عزت اور شہرت کتنی بھی ہو جائے، اگر وہ دل سے امیر نہیں ہے، اگر کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا ہے تو پھر بیکار ہے وہ۔ کہا بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تجھ سے خوش ہو گیا ہوں، میں تجھے آخری ٹائم ہے میرا، اور مجھے پتا نہیں ہے کہ کب میری زندگی کی شام ہو جائے، کب روح کا فرشتہ آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہا بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان دونوں لڑکوں کے پاس اپنے ہو کے چلا آیا ہوں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں یہ بات بتائی جائے۔ بیٹا میرے پاس کافی دولت ہے، میں نے اس دولت کو ایک تھیلے میں، اس پیسے کو ایک تھیلے میں جمع کر کے اپنے دوست کو دی ہے، اس کے پاس میری امانت رکھی ہے، تو سب سے زیادہ نیک ہے، میری خدمت تو نے کی ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اور میں تجھے یہ اس کا تحفہ دیتا ہوں، جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، میرے اس دوست کے پاس جانا اور کہنا میرے بابا نے جو تمہیں امانت دی ہے مجھے واپس کر دو۔ ادھر اتنا کہہ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو ادھر وہ شخص، وہ لڑکا گیا ادھر ان کو دفن کروا کے، اور اس کے ساتھ گیا، وہ اتنے زیادہ پیسے تھے، اتنی زیادہ دولت تھی کہ اس نے جب وہ لایا تو یہ نیک بہت تھا، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انصاف سے چلتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو اس دولت کو، اس پیسے کو یہ لایا، لانے کے بعد اس نے 3 حصے کیے اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھی دیے۔ کہا میرے بابا نے ہم سے کہا ہے تو کیا ہوا، وہ بھی میرے بھائی ہیں، ان کو بھی وہ پیسے دیے، اور خود ایک اچھا کاروبار شروع کیا، سبزیوں کا کاروبار شروع کیا، کیونکہ کھیتی کرتا تھا، تو سبزیوں کا جب کاروبار شروع کیا، باپ کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، اتنا زیادہ یہ اس میں کامیاب ہوا کہ بہت بڑا تاجر بن گیا اور بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ وہ جو 2 لڑکے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ باپ کی دعائیں نہیں تھیں، انہوں نے باپ کی بد دعائیں ہی لی تھیں، کیونکہ جب انسان ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، ان کی قدر نہیں کرتا، تو پھر ان کے دل سے دعائیں نہیں نکلتی۔ جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر ماں باپ کی دل سے دعائیں نہیں نکلتی۔ تو وہ دونوں لڑکے اپنے والد کے وفادار نہیں تھے، اس لیے ان دونوں کے کاروبار میں ایسی گراوٹ آئی کہ دونوں برباد ہو گئے، دونوں برباد ہو گئے، روڈ پر آ گئے، اور یہ اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا۔ تو کہنا یہی چاہتے ہیں کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی بھائی۔
ماں باپ کی خدمت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ والد